بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ اپنے سبجیکٹ میٹر کے حساب سے بڑا حساس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی ایک تخلیق کی ہے، یہ ایک نوع ہے، یہ تخلیق جو ہے اس کا جو طرح امتیاز ہے وہ ہے اس کا اختیار، یعنی یہ تخلیق صاحب اختیار تخلیق ہے یہ، یعنی اس کے پاس جب کوئی آپشنز آتے ہیں تو اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ ان میں سے جو مرضی چاہے چنے۔ باقی جو انواع ہیں جنات اور ملائک کو چھوڑ کے، ان کے پاس اختیار والی بات نہیں ہے، وہ اپنی انسٹنکٹس کو فالو کرتے ہیں۔ بائیولوجیکلی ہم انسان جو ہیں وہ چونکہ اینیمل کنگڈم میں آتے ہیں، تو جو بیسک بائیولوجیکل سٹرکچرز ہیں ہمارے اور باقی جانداروں کے، وہ تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ ہمارے جو سٹرکچرز ہیں، چاہے ہمارا وہ ریسپیریٹری سسٹم ہو، ہمارا نروس سسٹم ہو، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہو، ہمارا ایکسکریٹری سسٹم ہو، یہ تمام سسٹمز ہمارے ویل ڈیولپڈ ہیں، یعنی ان سے بہتر ہیں۔ یہ کوانٹیٹیو فرق ہے، کوالٹیٹیو فرق نہیں ہے، یعنی کوئی امتیازی صفت نہیں ہے۔ یعنی ہمارا دماغ جو ہے وہ زیادہ ویل ڈیولپڈ ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس باقی جانداروں کے پاس دماغ نہیں ہے۔ ہمارے پاس عقل ہے، زیادہ ڈیولپڈ ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ باقی جانداروں کے پاس عقل نہیں ہے۔ ہیومن سائیکالوجی میں جو لرننگ پر بنیادی ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں ابتدائی، وہ تمام اینیملز پر ہوئے ہیں، چمپینزیز پر ہوئے ہیں، ڈاگز پر ہوئے ہیں، کیٹس پہ ہوئے ہیں، ریٹس پہ ہوئے ہیں، پیجنز پہ ہوئے ہیں، اور پھر جو ان سے پرنسپلز ڈیرائیو کیے گئے، نکالے گئے ہیں، وہ ان کو انسانوں پر اپلائی کیا گیا۔ تو بائیولوجیکلی ہم بہت ملتے جلتے ہیں، ہماری ٹینڈنسیز، ہمارے رجحانات۔ اگر ہم اپنے اس حیوانی وجود کو دیکھیں، یہ جو مٹیریل اینٹیٹی ہے، اس کے رجحانات اور باقی جانداروں کے رجحانات ملتے جلتے ہیں۔ ہماری جو ڈسٹنکٹیو ایلیمنٹ ہے یا جو امتیازی صفت ہے ہماری، وہ روح ہے، جو باقی کسی جاندار میں نہیں ہے۔ یہ روح ہے جو ہم میں صحیح اور غلط کی تمیز پیدا کرتی ہے، یعنی اختیار دے دیا ہمیں کہ جو چاہے کرو، آپشنز تمہارے سامنے ہیں۔ وَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، اس دنیا میں جو بھی زینت ہے، اس کی جو بھی اٹریکٹ کرنے والی چیز ہے، وہ ہم نے تمہارے لیے ہی بنائی ہے۔ میں نے اس کو ترجمے کے لحاظ سے دیکھے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ زینت ہے، وہ اٹریکٹ کرنے والی ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تاکہ پھر ہم آزمائیں اس کے ذریعے سے کہ تم کدھر جاتے ہو، اٹریکٹ ہوتے ہو، ادھر پھسلتے ہو، یا اپنے آپ کو بچاتے ہو۔ تو وہ گائیڈ کون ہوگا جو ہمیں بتائے، جو ہماری رہنمائی کرے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے؟ وہ روح ہے جو ہمارے ساتھ لگائی گئی ہے۔ تو ایک بنیادی جو بات سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں ان کو صاحب اختیار بھی بنایا ہے۔ اب ہم ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں، جو چاہے کریں، چاہیں تو شراب پی سکتے ہیں، چاہیں تو نہ پئیں، چاہیں تو رشوت لے سکتے ہیں، چاہیں تو نہ لیں۔ تو کسی چیز کا اختیار حاصل کر لینا، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا وہ میرا حق بھی بن جاتا ہے۔ میں برائی کرنے کا اختیار رکھتا ہوں، لیکن حقدار نہیں ہوں اس چیز کا۔ جو میرا مقام اللہ تعالیٰ نے ڈٹرمن کیا ہے، اس مقام کو دیکھیں تو میں اس چیز کا حقدار نہیں ہوں کہ میں غلط راستے کو اختیار کروں۔
اب یہ چوائس ہمارے اوپر چھوڑی گئی ہے. اب ہم اگر کسی کے اختیار کو میں کہوں آزادی، تو ایک ہی بات ہوگی، انسان آزاد ہے، جو چاہے کرے. جو اللہ نے انسان کو جس چیز کا اختیار دیا ہے، آپ اگر اس اختیار کو، میں اس کو اور الفاظ میں ایک سادہ کر دیتا ہوں، استعداد، صلاحیت، اللہ نے جو چیز استعداد، صلاحیت دی ہے اس انسان کو، اگر آپ اس کو سپریس کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر ایب نارمیلٹیز پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. یعنی اللہ نے انسان میں جنسی جذبہ رکھا ہے، یہ اس کا فطری جذبہ ہے. آپ اس کی گریٹیفیکیشن کا، اس کی تسکین کا بندوبست نہیں کریں گے، اس جذبے کو دبانے کی کوشش کریں گے، تو ایب نارمیلٹیز جنم لیں گی. اس کے لیے آپ کو ایک راستہ اختیار دیا گیا کہ تم نکاح کر لو، ایک جائز راستہ دیا گیا. آپ کو بھوک لگی ہے، اب کھانا نہیں کھا رہے، آپ کھانا نہیں کھائیں گے، شوگر لیول کم ہو جائے گا باڈی میں، شوگر لیول کم ہوگا، آپ کا نروس سسٹم جو ہے افیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو سپریس کر رہے ہوں گے ایک طرف آپ اس کو، اس بایولوجیکل نیڈ کو، تو آپ کے اندر اب نارملٹیز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی. اسی لیے کہا گیا نا تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. اب کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ چیز حلال چیزوں میں سے جو مرضی کھا لو. تو چینلائزیشن ریکوائرڈ ہے اس جذبے کی، اس اختیار کی، اس استعداد کی، اس صلاحیت کی. سپریشن ریکوائرڈ نہیں ہے. نہ مجھے اپنی ان استعدادات کو سپریس کرنا چاہیے، اور نہ ہی مجھے دوسروں کی استعدادات کو سپریس کرنے کی، دبانے کی، ان کو غصب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یاد کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فقرہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے سعد، اللہ نے تو ان کو آزاد پیدا کیا تھا، تم نے ان کو کیسے غلام بنا لیا؟ اب پرابلم جو ہے، یہ جو میرا آج کا موضوع ہے، اس کی اگر روٹ کاز کو ڈٹرمن کریں فیمنزم کی، تو یہی اب نارمیلٹی اصل میں اس کی وجہ. فیمنزم ہے کیا؟ ایک تھیوری ہے کہ عورت جو ہے، یا موومنٹ ہے، بلکہ اب تو موومنٹ ہے، کہ عورت جو ہے وہ سیاست، معیشت اور معاشرت میں مرد کے برابر اختیار رکھتی ہے، ایکول ہے. جو اختیار مرد کا وہی اس کا ہے. یہ جو موومنٹ کھڑی ہوئی، یہ ری ایکشن میں کھڑی ہوئی. ہم جو ہے ہمارے ہاں چیزوں کو بڑا ڈسٹارٹیڈ فارم میں پیش کیا جاتا ہے. یہ جو چار دیواری کا تصور ہے، یہ اسلام سے پہلے بھی تھا، اور عورت کو گھر گھرستی کا پابند کیے جانے کا تصور یہ اسلام سے پہلے کا موجود ہے. اسلام آ جانے کے بعد یہ جو یورپ ہے، اس وقت جب اسلام آیا تب تو یہاں پر ڈارک ایجز چل رہی تھی نا، لیکن پھر رینیسانس ایرا بھی آیا ان کا، جس میں ریفرمیشن موومنٹس چلی ہیں، جس میں فرانس کا انقلاب بھی آیا ہے. تو وہاں جو تبدیلیاں، بہت ساری موومنٹس کھڑی ہوئی ہیں، وہاں پر ایک فیمنزم کی موومنٹ بھی کھڑی ہوئی، جو باقاعدہ موومنٹ جسے آپ کہتے ہیں. آپ کو ایک اور دکا مثالیں تاریخ میں اس سے پہلے بھی ملتی ہیں، لیکن بحیثیت موومنٹ جو ہے، جو اوریجنیٹ ہوئی ہے، یہ یورپ میں ہوئی ہے.
وہ جو ترقی یافتہ قوم تھی، آپ سوچیں امریکہ جو اس وقت سپر پاور ہے، یہاں پر عورت کو ووٹ کا رائٹ 1960s میں ملا آ کے. امریکہ کی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، ایک ہوتا ہے لا، ایک ہوتا ہے ویلیو سٹرکچر سوسائٹی کا. لا آپ جو مرضی بنا لیں، اگر وہ ویلیو سٹرکچر کے مطابق نہیں ہے وہ ایکسپلائٹ ہوگا. امریکہ میں آزادی ہے، عورت جو ہے وہ پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ سکتی ہے. ابھی ہم نے دیکھا کچھ سال پہلے ہلری کلنٹن لڑی. لیکن امریکہ کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں، آج تک کوئی عورت پریزیڈنٹ نہیں بنی. انہوں نے ٹرمپ کو پریزیڈنٹ بنا لیا، وہ نہیں بن سکی. اور باقی بھی یورپ کی مثالیں دیں، اٹھا کر دیکھیں، یو کے کی ہسٹری میں اٹھا کر دیکھیں، مارگریٹ تھیچر کے علاوہ اور کتنی مثال نظر آئیں گی آپ کو. سینچریز کی ہسٹری ہے. جرمنی میں انجلا مرکل کو علاوہ اٹھا کر دیکھیں، کتنی ہسٹری میں آپ کو خواتین ان کی آپ کو ہیڈ آف دا اسٹیٹس نظر آتی ہیں. فرانس اٹھا لیں، باقی یورپ جو ڈیولپ، سارا یورپ ہے، ڈیولپ ورلڈ جو ہے، کتنی مثالیں نظر آتی ہیں آپ کو. دنیا کی جو ٹاپ 500 جو سی ای اوز کی لسٹ اٹھا کر دیکھیں، اس میں کتنی خواتین نظر آئیں گی آپ کو. ویسٹ میں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے اس بات پر کہ عورتوں کو بھی ویجز اتنے دیں جتنے مردوں کو دیتے ہیں. وہاں پر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر یہ ایک ڈیبیٹ ہے، ایک ایشو ہے جس پر گورنمنٹس لیجسلیشنز کرنا پڑ رہی ہیں گورنمنٹ کو کہ عورتوں کو برابر ویجز دیں. اس کا مطلب ہے نہیں دی جا رہی نا، تو گورنمنٹ کو وہاں پر لیجسلیشنز کرنی پڑ رہی ہیں. تو یہ جو سپریشن تھی ویسٹ میں عورت کی، کہ اس کو گھروں میں بند رکھا گیا، کہ وہ باہر کاروبار نہیں کر سکتی، نوکری نہیں کر سکتی، تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، یہ ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی ہسٹری میں آئی ہے. یورپ میں بھی یہی تھا. امریکہ نے ہیڈ آف اسٹیٹ اپنی کوئی عورت نہیں بنائی، ہم نے بنا دیا. پھر بھی امریکہ میں اتنی عورتوں کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے پارلیمنٹ میں جتنی ہم نے دے دی ہے. تو ایک اسٹیریو ٹائپ ہے جو کہ ڈیولپ کیا جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، ہمیں کنزرویٹوز کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال، کیا جنوب، یہ پیٹریارکل سوسائٹیز ہیں، میل ڈومینیٹڈ سوسائٹیز ہیں. ریلیجس اسکرپچرز کے جو انٹرپریٹیشنز کی جاتی ہیں وہ بھی اسی پرسپیکٹو سے، اپنے پرسپیکٹو سے کی جاتی ہیں. آپ نے قرآن کی تفسیریں سنی ہوں گی، بہت سی ترجمے بھی سنے ہوں گے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے. کبھی سنا ہے کسی عورت کا بھی نام پتہ ہے آپ کو؟ کسی عورت نے کوئی تفسیر لکھی ہو، کسی عورت نے کوئی ترجمہ لکھا ہو؟ اب آپ دیکھیں، جہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ مرد اور عورت میں توازن کرنا، قائم کرنا، یہ بندے کے بس کا کام نہیں ہے. آپ یہ فیصلے کا اختیار اگر مرد کو دیں گے کہ توازن کرو اختیار میں، حقوق اور اختیارات میں، یا حقوق اور فرائض میں، تو وہ اس کا ٹلٹ اپنی طرف ہوگا، وہ اختیارات اپنے ہاتھ میں لے جائے گا. یہ اختیار آپ عورت کو دے دیں، وہ سارا اختیار اپنے پاس لے جائے گی. مرد عورت کی نفسیات کو سمجھنے سے عاجز ہے مکمل طور پر، عورت مرد کی نفسیات کو سمجھنے سے عاجز ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ محتاج ہے اس کریٹر کا جس نے ان دونوں کو تخلیق کیا ہے. وہی بیلنس قائم کر سکتا ہے، وہی معتدل راہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ توازن جو ہے دونوں میں کیسے قائم کرنا ہے. آپ کرسچینٹی کے اسکرپچرز اٹھائیں، جوڈائزم کے اٹھائیں، ہندوازم کے اٹھائیں، اسلام کے اٹھائیں، آپ کو نظر آئے گا یہ ڈیبیٹ، یہ ایشوز، کہ چیزوں کو جب انٹرپریٹ کیا جاتا ہے تو اپنے جینڈر بائس کو بھی اس میں اس کا تڑکا ضرور لگایا جاتا ہے ساتھ.
میں ایک چھوٹی سی مثال سے بس سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ قرآن مجید میں لفظ زوج آیا ہے. جہاں پر بھی زوج آیا ہے آپ ترجمہ پڑھیں گے لکھا ہوگا بیوی. سورہ توبہ کی اگر آپ پڑھیں گے آیت نمبر 24 تو وہاں پر بھی آئے گا کہ اللہ ہم نے محبوب کی ہے تمہیں اولاد کی محبت، باپ کی محبت، ساری محبت تمہاری اور بیویوں کی محبت. سورہ تغابن میں پڑھیں گے اے ایمان والو تمہاری اولاد اور تمہاری بیویوں میں، حالانکہ لفظ زوج ہے، ترجمہ ملے گا بیویوں میں تمہارے دشمن، تمہاری اولاد اور تمہاری بیویوں میں تمہارے دشمن موجود ہیں. حالانکہ زوج میں دونوں ہوتے ہیں، مرد بھی ہے عورت بھی ہے. تو ایک ہمارا جو باعث ہوتا ہے وہ ہماری انٹرپریٹیشنز میں بھی آتا ہے. اب نارملٹی کیسے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ جو کریٹر تھا اس نے معتدل راستہ دیا، معتدل رہنمائی کی کہ بھائی تم دونوں کے لیے لائف پارٹنرز جو ہو ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہو. عورت کو کہا تمہارا خامد تمہارے لیے آزمائش ہے، مرد کو کہا تمہاری بیوی تمہارے لیے آزمائش ہے. مرد نے اس کو ڈائیورٹ کر دیا بیوی کی طرف، خود کو ایگزیمپٹ کر لیا. جب ترجمہ بیوی آ گیا تو بندہ ہو جاتا نا نچنت، کیئر فری، کہ یہ مخاطب تو میں ہوں ہی نہیں اس آیت کا، حالانکہ اس میں رہنمائی اس کے لیے بھی تھی. تو جب اس نے اپنے آپ کو رہنمائی سے آزاد سمجھ لیا تو اب نارمیلٹی جنم پائی. اب آپ جو بھی بات کریں گے اس کو، اس عورت کو حقیر کہیں گے، اسے اس کی تحقیر کریں گے. یہ جو صدیوں کا تعامل ہے، یہ جو ایب نارمل تعامل ہے، یہ اس کا ریئیکشن ہے فیمنزم. اور رد عمل کا اپنا ایک پرابلم ہے کہ ریئیکشن جو ہے وہ اس کے اپنے اندر ایک ابنارملٹی پائی جاتی ہے. اس کے اندر ریشنلٹی کم اور ایموشنز زیادہ ڈومیننٹ ہوتی ہیں. تو یہی کام فیمنزم کے ساتھ ہوا کہ وہ تحریک جو پہلے کھڑی ہوئی تھی حقوق کے لیے وہ بن گئی آزادی نسواں کی تحریک. مادر پیدر آزادی تو مرد کو بھی حاصل نہیں ہے. آپ دیکھیں جہاں قرآن میں پردے کے احکام آ رہے ہیں وہاں عورت سے پہلے مرد کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو. جہاں جس برائی سے بھی روکا جا رہا ہے دونوں کو روکا جا رہا ہے، تو مرد کو بھی ساتھ روکا جا رہا ہے. زنا سے دونوں کو روکا جا رہا ہے، لغو بات سے دونوں کو روکا جا رہا ہے، حسد سے دونوں کو روکا جا رہا ہے. جتنی بھی برائیاں ہیں ان سے دونوں کو ہی روکا جا رہا ہے، برابر روکا جا رہا ہے. تو جب اس موومنٹ میں ریئیکشن جو ہے اس کا ایموشنل ریئیکشن ڈومینیٹ کر گیا اس کو، تو وہ حقوق سے آزادی بن گئی کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہر قسم کی آزادی چاہیے. اس آزادی کی شکل ویسٹ تو دیکھ چکا ہے، بھگت بھی چکا ہے. ہم جو ہے ابھی اس کو لاتوں کے بھوت ہے نا، یہ جو مشرق ہے خاص طور پہ، اور مشرق میں بھی خاص طور پہ ہم مسلمان اب چونکہ اس جو عالمی جو اسکیم ہے اس کا ہدف ہے، تو ہمیں زیادہ احساس دلایا جاتا ہے، ہمیں زیادہ احساس کمتری میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور ہم اس احساس کمتری کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اپنے صحیح راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں، لیجسلیشنز کر رہے ہیں، نامعقول قسم کی لیجسلیشنز کر رہے ہیں. مطلب امریکہ، یورپ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے بھی ریپرزنٹیشن نہیں رکھی ہوئی، جو ہم نے رکھ دی کہ 33% عورتیں لازماً آئیں گی پارلیمنٹ میں. انہوں نے بھی جرنل رکھا ہوا ہے کہ بھی الیکشنز میں آئیں، الیکشن لڑیں، ووٹ لیں، مقابلہ کریں. ہم نے ان سے بھی شاہ سے بڑھ کے شاہ کے وفاداروں والا کام کیا. ہم نے مینڈیٹری کر دی، کوٹے رکھ دیے فورسز کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، جوڈیشری کے اندر کوٹے رکھ دیے، عورتوں کا کوٹا.
اچھا ویسٹ کی عورت جو ہے وہ چونکہ وہ چیرش کر چکی اس آزادی کو، دیکھ چکی، اس کا خمیازہ بھی بھگت چکی. ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ جیسے عورت ویسٹ میں، مغرب میں، اور ہر عورت جو ہے وہ ورکنگ ویمن ہے. حالانکہ وہاں پر بھی ایسا نہیں ہے. وہاں پر بائی چوائس عورتیں، اکثریت عورتوں کی اختیار کرتی ہے گھر گرہستی کا کام. نوکری کو ایوائڈ کرتے ہیں، مردوں پہ ڈالتے ہیں. ہمیں جو رہنمائی 1400 سال پہلے مل گئی تھی، ہم نے اس رہنمائی پر اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے دروازے اور کھڑکیاں بھی بند کر لیں، اور پھر جو ویسٹ سے ہوائیں آئیں ہمیں ان ہواؤں کی جو چاشنی تھی اس نے ہمیں بہت زیادہ ہمارے لیے سٹارٹلنگ تھی، ڈیزلنگ تھی، اور ہم نے اب طے کیا کہ نہیں، وہ ٹھوکر جو انہوں نے کھائی ہے ہم نے بھی کھانی ہے. انفارمیشن تک ہماری ایکسیس نہیں ہے. اب ہمارے ہاں جو ہے وہ ہر سال آپ کو نظر آتا ہے ایک موومنٹ کا آغاز ہوا ہے، عورت مارچ ہو رہا ہے. یہ پہلے تو کبھی نظر نہیں آیا ہمیں. یہاں پر کسی اور مسلم ملک میں بھی کبھی سنا ہے، کبھی کوئی ہسٹری میں کہیں پر ہمیں کوئی خبر ملی ہو کہ وہاں پر بھی عورت مارچ ہوتا ہے؟ ترکی بہت ڈیولپڈ ہے نا مسلمان ممالک میں، بہت آزاد خیال معاشرہ کہا جاتا ہے. وہاں پر بھی کبھی ہم نے سنا وہاں پر کوئی عورت مارچ ہو رہا ہو؟ کہیں مصر میں سنا ہو، کہیں اور عالم عرب کے کسی ملک میں دیکھا ہو، کسی اور مسلمان ملک میں دیکھا ہو؟ یہ کہ یہاں پر ہی مصیبت پڑی ہوئی ہے. یا شاید یہ ہے کہ ہمارا ملک ہے تو ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے، ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے، وہ اپنے ملک تک ہے، شاید اور کہیں ہوتا ہو. لہٰذا ہم اپنے ملک کی سطح پر اس کا انالیسس کر لیتے ہیں کہ یہ بات جو ہے، یہ چیز کہاں تک ٹھیک ہے، کہاں تک غلط ہے. دیکھیں اختیار جو میں نے شروع میں بات کی، روٹی میں بھی پکا سکتا ہوں، جھاڑو میں بھی دے سکتا ہوں. پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ جو فزیکل نیچر کی جابز ہوتی ہیں وہ عورتیں نہیں کر سکتی کیونکہ وہ صنف نازک ہے. آج وہ بات بھی ریلیونٹ ہو گئی ہے. اب کمپیوٹر آ گیا ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب تو بٹن سے کام ہوتا ہے. اب تلوار سے نہیں لڑنا، اب تو بندوق سے گولی چلانی ہے، تو اس میں کوئی بڑی طاقت نہیں چاہیے. اب بم پھینکنا ہے، آپ نے جہاز سے پھینکنا، اس کے لیے بٹن دبانا ہے. تو وہ اب آپ کے لیے یہ بات ریلیونٹ ہوگی کہ مرد کر سکتے ہیں، عورتیں نہیں کر سکتی یہ کام. اسی طرح لیبر کی بات کرتے ہیں، اب مشینز آ گئی ہیں، اب کرینز آ گئی ہیں جنہوں نے پتھر کو اٹھانا ہے تو اب وہ مشین نے اٹھانا ہے، عورت نے تو نہیں اٹھانا. تو اب یہ بات ارریلیونٹ ہو گئی ہے، یہ آرگیومنٹ. اب مرد جیسے سارے وہ کام کر سکتا ہے جو عورت کر سکتی ہے، ایسی عورت وہ سارے کام کر سکتی ہے جو مرد کر سکتا ہے اس دور میں. لیکن کوئی ڈویژن آف لیبر بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ ہم سب میں استعداد ہے کہ ہم گھر چلا سکتے ہیں. جی فرض کر لیں ہم فیملی ہیں اور ہم سب میں سربراہی کی استعداد ہے، کیا سبھی سربراہ بن جائیں گے یا کسی ایک کو چنیں گے؟ سبھی برتن دھو سکتے ہیں، سبھی دھونے کھڑے ہو جائیں گے یا طے کریں گے ایک برتن دھوئے، ایک کپڑے دھوئے، ایک باہر سے سامان لائے؟ تو اجتماعیت کا نظام جو ہے، کوئی بھی اجتماعیت کا نظام ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ کوئی ملٹی نیشنل ہو، چاہے وہ کوئی این جی او ہو، چاہے وہ کوئی انقلابی جماعت ہو، کیا کوئی اصلاحی جماعت ہو، کوئی بھی اجتماعیت ہو یا ریاست ہو، آپ کو ڈویژن آف لیبر کرنی پڑتی ہے.
یہ فوج ہے، یہ بیوروکریسی ہے، یہ جوڈیشری ہے، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ میڈیا ہے، ان کا کام یہ ہے، دوسرے کا کام یہ ہے، تیسرے کا کام یہ ہے. یہ آپ ڈویژن آف لیبر کرتے ہیں. یہ نہیں کریں گے تو میس کریٹ ہو جائے گا. جیسے وہ کانٹ نے کتاب لکھی نا پہلے، کرٹیک آف پیور ریزن، تو اس میں اس نے خدا کے تصور کے جو ہے سارے دلائل جو ہیں وہ رد کر دیا، ان کا پیش کر دیا اس نے. تو پھر اس کے بعد نے ایک اور کتاب لکھی، کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن. تو اس میں اس نے کہا کہ اگر خدا نہیں بھی ہے تو معاشرے کی بہبود کے لیے ضروری ہے کہ خدا کا تصور گھڑ لیا جائے. یہ ایک پریکٹیکل نیڈ ہے. اسی طرح جب کوئی ادارہ چلانا ہے تو ڈویژن آف لیبر پریکٹیکل نیڈ ہے. آپ عورت کو گھر بٹھاتے ہیں اس سوچ کے تحت کہ آپ ڈویژن آف لیبر کر رہے ہیں تو آپ کی بات معقول ہوگی. آپ یہ سوچ کر عورت کو گھر میں بٹھا رہے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے تو یہ اب نارمل سوچ ہو جائے گی. آپ بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں، بیٹوں اور بڑی اہمیت دیتے ہیں اس کو ہم کہ انہوں نے تو گھر چلانا ہے. بیٹیوں کو جو ہے وہ اتنی توجہ نہیں دیتے ہم اس کے اوپر کہ اس نے کوئی روزگار تھوڑی کرنا ہے، کوئی پیسہ تھوڑی کمانا ہے. تو دس از انفارچونیٹ کہ ہمارے ہاں ہم نے تعلیم کو روزگار کے ساتھ جوڑ دیا. یعنی تعلیم کا مقصود صرف ہم نے روزگار طے کر دیا ہے. جبکہ حقیقت میں تعلیم کا ہدف تو انسان کو سنوارنا ہے، اس کی اخلاقیات کو سنوارنا ہے، اس کی فکر کو سنوارنا ہے، اس کے نظریات کو سنوارنا ہے. تو جہاں اخلاقیات، نظریات، افکار مرد کے نکھارنے کی ضرورت ہے، کیا عورت کے نظریات، افکار اور اس کی سوچ کو نکھارنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جس نے تربیت کرنی ہے آپ کی نسل کی، سب سے زیادہ تو حق بھی اسی کا ہے، ایجوکیشن کا سب سے زیادہ ضرورت ہی اس کو ہے. اگر آپ اس اعتدال کو سامنے رکھیں گے تو وہ ری ایکشن بھی نہیں آئے گا. مثال ایک چھوٹی سی میں دے دیتا ہوں، فیملی کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں سے دے دیتا ہوں کہ آپ کماتے ہیں اور سارا سودا صرف جو ہے وہ آپ کی تنخواہ سے آتا ہے. آپ اگر وہ تنخواہ جو ہے اس میں آپ کا جو بھی بجٹ ہے مہینے کا، آپ جا کے بیوی کے ہاتھ پہ رکھ دیں، اسے کبھی جو بھی چیز منگوانی ہے منگواؤ. اب آپ نے جا کر گھی لے کر آنا ہے، وہ 1000 روپے دیتی ہے، جاتے ہیں آپ جا کر لے آتے ہیں. ایک چھوٹی سی ٹیکٹیکل موو ہے یہ، پیسہ وہ آپ کا ہی ہے، لیکن اس سے جو سینس آف اٹانومی آپ اسے دیتے ہیں، اس سے جو اس کے اندر موٹیویشن پیدا ہوتی ہے اپنے گھر کو نکھارنے کی، سنوارنے کی، جو انوالومنٹ ہوتی ہے اس کی، جو جاب انگیجمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو کیا حرج ہوتا ہے اس سے؟ کون سے ہمارے جو ہیں وہ پر ہیں جو کٹ جائیں گے، یا ہماری جو ہے وہ ترا ہے جو اتر جائے گا؟ آپ کا ہی پیسہ ہے، آپ نے بیوی کو دے دیا، وہ گھر چل رہا ہے آپ کے ہی پیسے سے چل رہا ہے. لیکن جب وہ مینجمنٹ کے کنٹرول کرنے کا اس کو احساس دیتے ہیں آپ اسے، اس سے اس کی جاب انوالومنٹ بڑھ جاتی ہے، ورنہ فرسٹریشن جنم لیتی ہے.
تو فریڈم، آزادی، جیسے ہمیں کسی نہ کسی حد تک ضرورت ہے اس کی، مادر پدر آزادی ہوگی وہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے، اسی طرح کسی نہ کسی حد تک آزادی اختیار ریکوائرڈ ہے. ورنہ میں نے جیسے کہا کہ جب کسی اختیار کو، کسی کے استعداد کو آپ غصب کرتے ہیں تو ایب نارمیلٹی جنم لیتی ہے، تو اس کے نفسیات میں ایب نارمیلٹی جنم دے گی، اس سے آپ کا فیملی کا انسٹیٹیوشن ڈی اسٹیبلائز ہوگا، آپ کا فیملی کا انسٹیٹیوشن ڈی اسٹیبلائز ہوگا، آپ کا سوسائٹی کا انسٹیٹیوشن ڈی اسٹیبلائز ہوگا. کہنے کو ایک چھوٹا سا یونٹ ہے فیملی کا، لیکن جب یہ فیملیز بن جاتی ہیں تو سوسائٹی بن جاتی ہے. ہمارے ہاں وہ حدیث ہم بڑی بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. تو وہ جناب میں کسی دور میں اپنی فیملی کی خواتین کو تانے مارتا تھا اسی بات کے کہ تم جو ہے، ہم تمہیں اگر نہ روکا نا میں نے، تو تم نے مجھے جہنم میں لے جانا ہے. تو ساتھ اس کو اس کے ساتھ تانا بھی مارنا کہ تم تو وہ ہو جو 4 مردوں کو جہنم میں لے جاؤ گی. اس کا ایک اور پرسپیکٹو بھی ہے کہ 4 مرد ہیں جس کا کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر ایب نارمیلٹی پیدا کرنے میں. اگر وہ گئی تو پھر وہ 4 بھی جائیں گے. آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر کتنا بیلنس نظر آتا ہے آپ کو. ہماری لائف کو دیکھیں آپ، اپنی کتنی سینیکل لائفس ہیں ہماری فیملی لائفس. تو ہمیں ایک توازن کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، اور وہ عجیب رخ اختیار کر جاتی ہے، اسی لیے عمران نے مجھے بار بار تلقینیں بھی کی کہ جو ہے آپ کنٹرول میں رکھیے گا اپنے آپ کو. میری حالانکہ اسپرٹ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چونکہ ہمارے مسائل کامن ہیں، ہمارا جینڈر ایک ہے نا، ہماری نفسیات بھی کامن ہے، میں آپ کو آسانی سے سمجھا سکتا ہوں بات، اپنا مدعا. تو جو کریکشنز ہیں وہ ہم جو اپنے طور پر کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، ہم جو ہمارے حصے کا کام ہے ہم وہ تو کریں نا. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. خود نماز پڑھ نہیں رہے، دوسرے کو کہہ رہے ہیں تم نماز نہیں پڑھتے. تو اللہ کہتا ہے قرآن میں، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے جس پر خود عمل نہیں کرتے. تو پہلے اپنا حصہ تو ادا کریں، اپنے حصے کی ذمہ داری تو ادا کریں، پھر ہی ہم دعویٰ لے کر کھڑے ہو سکتے ہیں کسی کے سامنے کہ تم کیوں نہیں کر رہی اپنے حصے کا کام. تو یہ اعتدال کی راہ یہی ہے کہ ہمیں ڈویژن آف لیبر کی طرف جانا چاہیے، اور اس میں ایکول شیئر ہوگا. عورت کو چاہے گھر میں 3 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہو، اگرچہ کہ 3 گھنٹے نہیں ہوتا، اس کی تو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. بچے بھی، اور پھر خامد آ گیا دفتر سے تو خامد کی ڈیوٹی کرنا، پھر ویکینڈ کے اوپر بھی اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ہم تو پھر بھی ویکینڈ پہ چھٹی کرتے ہیں کہ بھی پورا ہفتہ کام کیا ہم نے، تو اس میں تو ہم نے ویکینڈ پہ سونا ہے صرف، جبکہ اس کے میں وہ بھی نہیں آتا. ہاں، آزادی جو ہے وہ کسی طرح بھی نارمل بات نہیں ہے، وہ چاہے مرد ہو چاہے یا عورت ہو. یہ انسان نے اپنے صدیوں کے تعامل سے بھی سیکھ لیا، ویسٹ نے بھی سیکھ لیا.
مادر پدر آزادی وہاں پر بھی نہیں ہے. آپ سوچیں امریکہ جیسے ملک میں بھی ابھی صرف چند ریاستیں ہیں جہاں پر یہ جو ہومو سیکشولیٹی اس پر لاز بن سکیں, اپروو ہو سکیں. یورپ میں نہیں ہے, پابندی ہے اس پر, سیم سیکس میرجز پہ, یعنی اس پر کراہت کھائی جاتی ہے. میرا ایک دوست ہے ہالینڈ میں ہوتا ہے, وہ مجھے اس دن بتا رہا تھا کہ یہاں پر لیگلی انسیسٹ پر کوئی پابندی نہیں ہے. انسیسٹ ہوتا ہے محرمی رشتوں کا ملوث ہو جانا, لیکن وہ کہتا ہے یہاں پر ویلیو سٹرکچر یہ ہے کہ اگر کوئی یہ غیر اخلاقی فیل کر دے تو سوسائٹی میں آئسولیٹ ہو جاتا ہے, سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے اس کا, کوئی منہ نہیں لگاتا ان کو. تو اس صدیوں کے تعامل سے نوع انسانی نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. ان میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ مادر پدر آزادی جو ہوتی ہے یہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے. تو ہمیں بھی ایکسٹریم جو ہے اس سے ایوائڈ کرنا ہے اور اعتدال میں رہنا ہے. اعتدال میں رہیں گے تو ہمیں یہ نعرے بھی نہیں سننے پڑیں گے, میرا جسم میری مرضی. یہ ری ایکشن ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس ری ایکشن کو چند مفاد پرست ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. جیسے آپ اللہ سے مایوس ہوئے کسی بات پر, آپ کو کوئی نقصان ہوا, آپ کے اندر تھوڑا سا ڈپریشن پیدا ہوا, وہ سچویشن, وہ اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کی اپرچونٹی ہے شیطان کے لیے کہ وہ آپ کو ایکسپلائٹ کرے, آپ کے اندر وسوسے پہ ڈالے آ کے. ایسے ہی آپ جب کوئی بے اعتدالی کا رخ اختیار کریں گے, رویہ اختیار کریں گے, تو اس کا ایک ری ایکشن پیدا ہوگا. وہ جب ری ایکٹیو اسٹیٹ پیدا ہوگی تو پھر شیطان کے پرزے بھی ہوں گے کہیں پر. صرف یہاں پر ملائکہ ہی نہیں پھر رہے, یہاں پر وہ آ کر پھر اس موومنٹ کو, اس سینٹیمنٹ کو کیش کرتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں. میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور یہ لاسٹ ایئر کی بات ہے جب یہ عورت مارچ کی ڈبیٹ بڑی چل رہی تھی, تو میری جو فیلڈ ہے اس میں خواتین زیادہ ہوتی ہیں. تو میری کلیگز ہیں, ہم ٹی رومز میں بیٹھے ہوتے تو وہاں پر دے ڈس اون اٹ, وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ایشوز ہی نہیں ہیں, ہم تو خود کراہت کھاتے ہیں ان نعروں سے. میں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈبیٹ کی, ڈسکشن کی ان کے ساتھ, ان جو سلوگنز تھے ان کے اوپر, وہ کہتی ہیں ہمارے بھی یہ ایشوز نہیں ہیں. تو جو نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ کر آپ حقیقت سے آنکھیں بند نہ کر لیں. جو جائز ان کے مطالبات ہیں, جو ان کے حق ہیں, وہ دیں. آپ بھی یا ہمیں یہ جو نعرے, جو ایک مفاد پرست عناصر جو کہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس سینٹیمنٹ کو, وہ جب یہ نعرے اٹھاتی ہیں میرا جسم میری مرضی, ہمیں اس کے ری ایکشن میں آ کے پوری جو ان کی جو ڈیمانڈز ہیں, جو جائز ڈیمانڈز ہیں, ان سے بھی آنکھیں بند نہیں کر لینی چاہیے. جو جائز مطالبات ہیں ان کو ہمیں پورا کرنا چاہیے. اور سب کو, چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں, ان کو اعتدال میں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرا جو بھی کہا ہے اس میں اگر کچھ غلط نکل گیا ہے میرے منہ سے تو اس کے آپ کے ذہنوں سے محو فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.